کہ انٹرنیٹ پر کچھ اسلامی اسکالر اس طریقے سے بھونکتے ہیں ان صوفیہ کو آتا کیا ہے؟ صوفی کا مطلب قبر کے پاس بیٹھ کے چلم لگانے والا، لگا دم مٹے غم، اور خبیثوں نے تصوف کو یہی نام دے دیا۔ ہاتھوں کے اندر 10 انگوٹھیاں پہننے والا 15 بھی اگر پہن لے تو اس کو کم پڑتی ہے۔ ابھی کوئی پہن کے گھومے اس کی بات کر رہا ہوں، کوئی دکان پہ جا کے چیک کرے تو اس کی بات نہیں کر رہا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے نا طبیعت میں، تو بہرحال 10-20 انگوٹھیوں کا نام تصوف، کالے پیلے ہرے کپڑوں کا نام تصوف، قبروں میں بیٹھ کر کے چلم پینے والوں کا نام تصوف، اور جس کو صوفی کہہ دیا گیا مطلب لمبی لمبی چھوڑنے والا، جس کو صوفی کہہ دیا مطلب اٹھ پٹانگ باتیں کرنے والا، یعنی اسی طریقے کا ایک بہت دنوں سے ایک تصور باندھا جا رہا ہے۔ صوفیہ کا نام آتا ہے تو لوگوں کے دماغ کے اندر جب وہ یہ آتا ہے، ارے یہ تہمات پرست لوگ ہوں گے، قبر پرست لوگ ہوں گے، چادر گھاگھر والے لوگ ہوں گے۔ میں کہتا ہوں تم نے اپنے دور کے جاہل صوفیہ کو دیکھ کر اگر تصوف کو پہچاننے کی کوشش کی ہے تو آپ بالکل اسی طرح غیر مسلموں کی طرح غلطی کر رہے ہیں جو آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سمجھ رہے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہے۔ ویسے ہی آج کے جاہل صوفیہ کو دیکھ کر، جاہل پیروں کو دیکھ کر اگر آپ تصوف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہی غیر مسلموں کی طرح آپ غلطی کر رہے ہیں کہ مسلمان شراب پیتا ہے مطلب اسلام برا ہے، مسلمان زنا کرتا ہے اس کا مطلب اسلام برا ہے، مسلمان چوری کرتا ہے اس کا مطلب اسلام برا ہے۔ ارے آج کل کے مسلمان کو دیکھ کے اسلام نہ سمجھ، اس لیے کہ مسلمان شراب پیتا ہے اس میں اسلام کا کیا قصور ہے، مسلمان زنا کرتا ہے اس میں اسلام کا کیا قصور ہے۔ تو جیسے مسلمان کے زنا کرنے سے، شراب پینے سے اسلام پہ کوئی فرق نہیں آتا، ہم اس مسلمان کو کیا جانے جو شراب پیتا ہے، ہم تو ان مسلمانوں کو جانتے ہیں جو شراب پینے والوں کو کوڑے لگایا کرتے تھے، ہم تو ان مسلمانوں کو جانتے ہیں جو زنا کرنے والوں کو جو ہے سنگسار کیا کرتے تھے، ہم تو ان مسلمانوں کو مانتے ہیں جو چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹا کرتے تھے، ہم تو ان مسلمانوں کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے چہروں کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے نظر آتے تھے۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں، اگر اسلام سمجھنا ہے تو 14ویں صدی کے مسلمان کو دیکھ کر نہ سمجھ، اگر اسلام سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ کر، فاروق اعظم کو دیکھ کر، عثمان غنی کو دیکھ کے، مولا علی کو دیکھ کے، صاحب کو دیکھ کر، سعید کو دیکھ کے، طلحہ کو دیکھ کے، ابو زبیر کو دیکھ کے، ابو طلحہ کو دیکھ کر، ابو ہریرہ کو دیکھ کر، بلال کو دیکھ کر، اویس کو دیکھ کر، عبد القادر جیلانی کو دیکھ کر اسلام سمجھنے کی کوشش، کربلا والوں کو 72 کو دیکھ کے اسلام سمجھنے کی کوشش کر۔ اگر آج کے ارے گہرے نتو خیرے کو دیکھ کے اسلام سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اسلام سے بدزن ہو جائے گا۔ ویسے ہی کہتا ہوں میرے عزیز، جیسے اسلام آج کل والوں کو دیکھ کے سمجھے گا تو غلط فہمی کا شکار ہوگا، ویسے تصوف آج کے جاہل صوفی کو، جس کو کچھ تصوف کا تا نہیں پتا، جس کو تصوف کا جو کچھ نہیں بن سکتا وہ آج صوفی بنتا ہے۔ اتنا آسان ہے صوفی بننا، اتنا آسان ہے۔ چلم پیا، گڑبڑ کیا، گڑبڑ کیا، کالے کپڑے پہنا، سفید پہنا، ہرا پہنا، اور بن گیا صوفی۔ اتنا آسان ہے، ٹھیک؟ ہاں، جو اصلی صوفی لوگ ہیں اس کی بات نہیں کر۔ جیسے اصلی عالم کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، ویسے اصلی صوفی کبھی اپنے آپ کو صوفی نہیں کہتا۔ عالم کبھی اپنے آپ کو زبان سے وہ کہے گا مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا۔ آپ کو بتاؤں عالم لوگ کیسی بات کرتے ہیں؟ باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کے شہزادے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، ابا جان رسول اللہ کے دور میں حضور کے بعد سب سے افضل آپ لوگ کس کو مانتے تھے؟ ابو بکر صدیق کو، اور ان کے بعد عمر ابن خطاب کو، اور ان کے بعد آپ نے پھر کسی کا نام لیا تو محمد بن حنفیہ سوچتے ہیں کہ اب یہ نام ہی لیتے رہیں گے، تو کہا پھر ان کے بعد آپ، ان کے بعد فرمایا میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ عالم لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو صوفی ہوگا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں، دنیا اس کو کہے گی، وہ نہیں کہے گا۔ اور جو صوفی ہوگا اللہ اللہ، اگر بتا دوں نا تصوف کیا ہے،
اور صوفی کسے کہتے ہیں؟ اٹھ کے بھاگ جاؤ، اٹھ کے بھاگ جاؤ۔ ایک بات بتاتا ہوں صرف، علماء وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، توجہ، علماء وہ ہے جو قرآن، صوفی وہ ہے جو قرآن پیتا ہے، عالم وہ ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، توجہ کرنا، عالم وہ ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، صوفی وہ ہے جو قرآن کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس جملے کو گھر جا کے سوچا، ترجمہ کرنے اور ترجمانی کرنے میں فرق۔ مثال کے طور پہ ایسے کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، یہ ترجمہ کر دیا عالم نے، اور علی الارض ہونا، وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ کس کے لیے کہا؟ وہ عباد الرحمن، جو صوفی اللہ والے اللہ کے بندے وہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ عالم نے کہا اکڑ کے مت چلنا، قرآن کا ترجمہ کر دیا، اور صوفی نے چل کے بتا دیا کہ عاجزی سے چلتے کیسے ہیں۔ کلو واشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت پڑھو، یہ ترجمہ عالم نے کر دیا۔ لیکن صوفی بھوکے رہ کے، پیاسا رہ کے، روزہ رکھ کے، کم کھا کے، کم پی کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بتاتا ہے کہ ولا تسرف کا مطلب کیا ہے۔ یہ ترجمہ نہیں قرآن۔ اسی لیے آپ کو کوئی صوفی میری طرح موٹا نہیں ملے گا، صوفی ہمیشہ آپ کو پتلا ملے گا، اس لیے کہ جو نیند بھر سوئے گا، جو پیٹ بھر کھائے گا، اس نے پتلا کب ہونا ہے؟ پتلا تو ہونا اس نے ہے کہ جو قائم اللیل ہوگا، صائم الدہر ہوگا، یہ صوفی۔ اگر آپ کو کوئی بندہ صوفی موٹا تازہ مل جائے تو آپ میری تقریر اس پہ چسپاں مت کیجئے گا کہ آپ صوفی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ تو، آپ کا وزن سے، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ صوفی ایسے ہوتے ہیں جو موٹے تازے بھی ہوتے ہیں، دو چار لوگ، سب کی بات نہیں کرتا۔ تو بات صوفیہ پہ چلی، کہاں پہنچ گئی؟ تو مطلب بتا، یہ آپ سے کہتا ہوں یاد رکھنا، ایسے ہنسا مت کرو۔ کسی کو بھی دماغ میں لے کے تقریر کرنا یا تقریر سننا یہ غیبت ہے، ہم غیبت کر لیں، یہ جنرل بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہہ دیا آپ نے ہمارے خلاف تقریر کی، میں نے کہا واللہ کبھی نہیں۔ تو کہا پھر؟ میں نے کہا میں تو شراب کے خلاف بول رہا تھا، اگر آپ پیتے ہیں تو آپ پر چلی گئی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہی ہے نا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، کہا جب آپ تقریر کرتے ایسا لگتا میرے خلاف بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے تو کبھی آپ کی زندگی جانچی نہیں، فقیر آدمی ہوں میں، جو دل پہ گزرتی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے بول دیتا۔ آپ کسی پہ مت لیں، اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے، میرے ذہن میں کوئی شخصیت ٹارگٹ کے طور پہ نہیں رہتی، بس جنرل میں بات کرتا جاتا ہوں اور پھر تیر نشانے پہ لگتا جاتا ہے، پھر آپ جہاں تک پہنچتے یہ آپ کا ذوق ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی موٹا آدمی ولی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو غلط فہمی ہے، موٹا انسان کبھی ولی نہیں، الا ماشاء، دو چار چھ اگر کچھ نکل گئے الگ بات ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسالہ کشیریہ اٹھا کے دیکھیں، تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، کوئی اگر ہو جائے تو چونکہ حکم اکثریت پہ لگتا ہے، اگر چند ایک اس سے خارج ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ تب آپ دبلوں میں ڈھونڈیں گے تو ہر دبلا کوئی ولی تھوڑی ہوتا ہے، ہر دبلا ولی نہیں، لیکن اکثر اولیاء آپ کو ہلکے بدن والے میں۔ تو عرض یہ کر